الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب. رجل قرأ القرآن وأم به قوما وهم به راضون وداع يدعو إلى الصلوات ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وبين مواليه. رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة. سامعین کرام، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت دی ہے، شاید اس کے بارے میں دنیا میں تو احساس نہ ہو، کچھ لوگ ایسے ان کو احساس نہیں ہوگا، لیکن واقعی جو لوگ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں ان کو تو دنیا میں بھی اس کی یاد ستائے گی، اور آخرت میں تو اس کا اتنا احساس ہوگا سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا جن کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت فرمائی. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اسی طریقے سے 7 مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت میں نے 7 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو یہ روایت میں نقل نہ کرتا. 3 ایسے شخص ہیں لا ینالہم الفزع الاکبر، لا یہولہم الفزع الاکبر، ان کو قیامت کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگی. جب لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، پوری دنیا حساب و کتاب میں پھنسی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ محشر کی گھڑی کتنی سخت ہوگی، اور قیامت خود حدیث پاک میں کہ اللہ اکبر اتنا بڑا اتنا خطرناک منظر ہے کہ اس وقت ہم اعلیٰ کسیب من مسکن، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، حتی یفرغ من حساب الخلائق، یہاں تک کہ مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشک کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے، تفریح کر رہے ہوں گے. ایسے وقت میں اگر آدمی کسی وجہ سے صرف کنارے کر دیا جائے اس مصیبت سے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام. وہ کون لوگ ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں، سب سے پہلے آپ ہی ہیں. رجل قرأ القرآن، وہ آدمی جس نے قرآن پڑھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے. سب سے زیادہ پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش آوازی سے پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب. اور یاد رکھیے یہ بات، قرآن کریم حدیث پاک میں آتا ہے ایسا سفارشی ہے، ایسا سفارشی، ولا نبی ولا ملک، نہ کوئی نبی ایسا سفارشی ہے اور نہ کوئی فرشتہ ایسا سفارشی. وخیر جلیس لا یمل حدیث ولا یرتاد فیہ یزداد تجمل، وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتہ من القبر یلقاہ سلم متحلرا. تھوڑی سی بات آپ غور سے سنیں. آدمی کے جب انتقال ہو جاتا ہے لوگ اس کو نہلانے دھلانے میں مشغول ہوتے ہیں. قرآن کریم ایک نورانی شکل میں اس کے سینے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جاتے جاتے قبرستان تک چلا جاتا ہے. جب منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کو الگ کر دیں، لیکن وہ کہتا ہے تم کو جو سوال جس پر تم مامور ہو، تم سوال حساب و کتاب کرنا، سوال کرنا، اسے سوال کر لو، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا. چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے
کہ تم گھبراؤ نہیں، جب تک جنت میں نہیں پہنچا لوں گا اس وقت تک میں تم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بتائیے کیسا خیر الرفیق، بہترین ساتھی ہے۔ چنانچہ علامہ سعدی فرماتے ہیں وحیث الفتح یرتاؤ، اور جہاں جوان قبر کی تاریکی میں گھبرا رہا ہوگا، من القبر یلقاہ سن متعللا، تو اسے ملاقات کرے گا قبر کی تنہائیوں میں ذرا حالے کی روشن چمکدار ہو۔ اور یاد رکھیے وَإِنَّ کتاب اللہ اوثق شافین، کتاب اللہ سے زیادہ کوئی بڑی شفاعت کرنے والا نہیں۔ وَأَغْنَى غِنًى وَاحِبًا مُتَفَضِّلًا، اور قرآن کا پڑھنے والا جتنا بے نیاز ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کی صفت میں سب سے زیادہ بے نیازی پیدا کرنے والا اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یاد رہے بات، اگرچہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن یہ علم نبوت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، فقد استدرج النبوۃ بین جنبی، تحقیق کہ اس نے علوم نبوت کو اپنی دونوں پسلیوں کے درمیان ملی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا غیر انہ لا یوحی الیہ، اگرچہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہے، لا ينبغي لصاحب القرآن، مناسب نہیں ہے صاحب قرآن کے لیے اللہ نے جس کے سینے میں قرآن دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی جہالت کرنے والے کی جہالت کے ساتھ وہ جہالت کرے، جیسے کہ جاہل جہالت کرتا ہے اس کے ساتھ مناسب نہیں کہ وہ جہالت کرے۔ ولا یجد من وجدا، اور نہ ہی کسی غصہ کرنے والے کے ساتھ غصہ کرے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو چاہیے کہ اچھا اخلاق پیدا کرے، وہ لہو لعب میں مشغول نہ ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بے حس لوگ کہے گئے ہیں۔ تو سوچئے قرآن کریم پڑھنے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا، اور کسی قوم کی امامت کیا، وَهُمْ بِهِ راضون، اور وہ لوگ اس سے راضی ہوں۔ یعنی جس کی امامت کر رہا ہو مقتدی اس سے راضی ہوں، وہ مشک ٹیلے پر ہوگا جبکہ مخلوق حساب و کتاب میں چل رہی ہے۔ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ، جو نبیوں والا کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، چلو بھائی نماز، وہ بھی مشک ٹیلے پر ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ أَحْسَنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ اچھا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں خوش رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھنے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ترک کر دینے والا، وَبَيْنَ مَوَالِيهِ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ ظالم ہو، ایسے اس کے آنے کی وجہ سے اثر ہو جائے، لوگ ڈر جائیں، سہم جائیں، چاہے وہ غلام ہو، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے آپ کے محض ذریت ہو نیچے، جو بھی ہو، ہر حال میں اس کی ذریت اس کے ماتحت اس سے خوش رہنے والے ہوں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتا ہو، تو انشاءاللہ مخلوق وہ مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں قیامت کی ہولناکی، قیامت کی مصیبت، قیامت کی سختیاں، قیامت کی تکلیفیں کتنی سخت ہیں۔ اللہ اکبر کہ حاملہ عورت اپنے بچوں کو پھینک دے، دودھ پیتی عورت، دودھ پلاتی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، حاملہ اپنے بچوں کو جن دے گی، لوگ افراتفری میں ہوں گے، نبی کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت کا کیا کرم اور کیا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے نوازا جائے گا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی دولت سے آپ نوازے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، لیکن ہم آپ اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھ نہیں۔ بھائی یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اپنے کو سمجھیں کہ آپ حفظ پڑھ رہے ہیں، آپ عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کا بہترین ارادہ ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو پہچانیں، اگر نہیں پہچانیں گے پھر آپ سمجھ لیجئے جو اپنے کو نہ پہچان سکا کہ ہم قرآن جیسی دولت ہمارے سینے میں آ رہی ہے، اسی طریقے سے آپ لہو لعب میں مشغول رہیں گے، اسی طریقے سے گاؤں کے بچوں کے ساتھ جیسے وہ رہتے ہیں بے محابہ بے تحاشا، جیسے ایران توران کی گالی گلوچ کرتے ہیں، ایسے اگر آپ بھی رہیں گے پھر آپ میں ان میں کون فرق رہ جائے گا۔
بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔